السلام علیکم. میں ارمان کاظمی بات کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ایک بہت ضروری میسیج دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر, جو کہ پچھلے ایک مہینہ پہلے ایک بہت عجیب سا واقعہ ہوا لاہور میں, جو کہ میرے بہت قریبی جاننے والے ایک جانے مانے مطلب لاہور میں وہ لوگ رہتے ہیں, ان کا کاروبار ہے اور پڑھی لکھی فیملی ہے. ان کے ساتھ ایک اتنا بھیانک ناک واقعہ ہوا کہ میں نے جب سنا ہے اور میں نے دیکھا جب وہ, اور ہم لوگوں نے پوری اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی ہے, تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا ایک بہت عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ جو میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا کیس دیکھا ہے. اس کے علاوہ بھی ایسے کیسز دیکھ چکے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں اور بہت بڑے دھوکے ہوئے ہیں, لیکن یہ میرے لیے زندگی میں پہلا اور ایک بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہی ہے کہ جس میں خود بہت میرے دل پہ لے لی بات ہے ہوا کیا ہے. کیونکہ وہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے بہت قریبی جاننے والے میرے دوست ہیں, عمر میں مجھ سے تقریباً 20-25 سال بڑے ہیں, 25 ایئرس کا ڈفرینس ہے, لیکن ہم بہت اچھے دوست ہیں. ہوا یوں ہے, یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ اس تمام لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا الرٹ میسیج ہے کہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں, اور یہ جو لوگ آج کل غلطیاں کر رہے ہیں یہ اس کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو کہ ماں باپ بچوں پہ نظر نہیں رکھتے. ہوا یوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں وہ, انہوں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری, یہیں پر شادی ہوئی, دونوں میاں بیوی لاہور کے ہیں, دونوں پڑھے لکھے ہیں اور وہ لوگ کاروباری لوگ ہیں, ان کا لاہور میں بزنس ہے. اب ان کی بیٹی تقریباً 19 سال کی ان کی بیٹی, ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی ایک دوست کے گھر جاتی ہے, جس طرح نارملی بچے جب بڑے ہوتے ہیں کبھی دوست کے گھر جا رہے ہیں آج کل یہ وہ جو چل رہا ہے معاملہ, اور وہ بچے آج کل موبائل فون بھی لے کر کے پھرتے ہیں ساتھ میں. کوئی ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں ان سے کہ کہاں جا رہے ہو, کس سے مل رہے ہو, فون پہ کس سے بات کر رہے ہو, کہ جی ہمارے بچوں کا کانفیڈنس نہ کہیں لوز ہو جائے کہ ہم ان سے فون لے لیں, یہ وہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے. اب ہوا یوں کہ اس کی ایک بہت قریبی دوست اس بچی کی 18-19 سال اس لڑکی کی عمر ہے, وہ اس کے گھر جاتی ہے اس سے ملنے. اس لڑکی کے ساتھ کسی کی انسٹاگرام پہ دوستی ہوتی ہے, جو ایکچوئل جس لڑکی کے ساتھ واقعہ ہوا نا اس لڑکی کی ایک دوست کی ایک لڑکے کے ساتھ انسٹاگرام پہ دوستی ہوتی ہے. اب وہ اس کو دیکھتی ہے بات کرتے ہوئے, تو وہ اس کا دوست کو انٹروڈیوس کرواتی ہے کہ جی اس طرح میری ایک فرینڈ ہے, مجھے ملنے آتی ہے گھر پہ, یہ میں تمہیں اس سے ملواؤں گی. تو خیر وہ کہیں اس سے ڈیٹ پہ باہر ملنے جاتے ہیں, وہ لڑکا اس سے ملنے آتا ہے لڑکی سے, اور وہ اپنی دوست کو بھی ساتھ لے جاتی ہے. اب کرتے کرتے جب وہ اس کا تعارف کرواتی ہے, یہ فلاں میری دوست ہے, ہم کلاس فیلوز ہیں, اس طرح اس کے والد بزنس کرتے ہیں یہ وہ. اب وہ جو لڑکا تھا وہ لڑکا بظاہر دیکھنے میں خوبصورت تھا, لکس اس کی اچھی تھی, لیکن پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا, اور ایک انتہائی گھٹیا فیملی سے اس کا تعلق تھا, اور یعنی کہ وہ پوری فیملی فراڈ تھی. تو اس لڑکے نے اس کے دوست سے, جو میرے جاننے والے جن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, جس لڑکی کے ساتھ ایکچولی یہ مسئلہ ہوا ہے, اس لڑکی نے دوستی لگا لی. اب اس کے ساتھ نمبر ایکسچینج ہو گیا, اس سے گھر کی معلومات لیتا رہا, باتیں کرتا رہا, یہ وہ لڑکا بہت ایک شاطر فیملی کے ساتھ تھا. اب اس نے اس لڑکی کو کچھ دن بعد کہا کہ جی مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے, میں محبت کرتا ہوں, یہ ہے وہ, تم مجھے بہت اچھی لگی ہو. اس لڑکی کو مکمل طور پر اس نے ٹریپ کیا. ٹریپ کرنے کے بعد اس نے پہلے اس کی ساری معلومات لی, جو معاملہ چلتا رہا. کرتے اس نے اس کو کہا جی ہم شادی کر لیتے ہیں. اس لڑکی نے کہا جی میرے گھر والے نہیں مانیں گے شادی کے لیے, اور میرے پاپا بہت سخت ہیں, یہ وہ اس نے بتا دیا جو کچھ تھا. چونکہ اس کو یہ تھوڑا بہت تو اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے مطابق نہیں ہے, ہم ٹھیک ٹھاک فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے میرا سارا خاندان ہے. یہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, اس نے میٹرک کیا ہوا ہے صرف, اور میں گریجویشن کی اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. ابھی وہ نئی گریجویشن میں لڑکی گئی تھی وہ, لیکن اس عمر میں ضروری نہیں بچے بہت میچور ہوں. تو بعض اوقات لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ اس عمر میں بہک جاتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ میں ہوتی کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. تو کسی کو پسند کرنا تو بری بات نہیں ہے, لیکن جو یہ طریقے کار اس عمر میں لڑکے لڑکیاں اپناتے ہیں وہ غلط ہے. اب اس لڑکے نے اپنے والد کو گھر میں بتایا, اپنی والدہ کو بتایا کہ جی اس طرح لڑکی ہے, جی میں اس کو پسند کرتا ہوں, اس طرح جو بھی ہے. تو اس کے باپ نے پوچھا کون, یہ وہ, ان کو پتہ چل گیا. اب اس لڑکے کے والد نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو بلایا کہ فلاں باہر بلاؤ کہ میں نے ملنا ہے. تو اسے کہتا ہے بیٹے تم میری بیٹی ہو, تم میرے بیٹے کو پسند کرتی ہو, تو ظاہری بات ہے تمہارے والد نہیں مانیں گے, تم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو, میں چاہتا ہوں تم دونوں خوش رہو, یہ ہے وہ جو بھی ہے. اس کو مکھن لگا کے اس کو اپنی باتوں میں لے آئے. اب جب وہ مکمل طور پر اس کی باتوں میں آ گئی وہ لڑکی اس بندے کی, تو اس نے اس لڑکی کا اور اس لڑکے کے والد نے نکاح کروا دیا. اس میں اس کی والدہ بھی ملوث تھی, لڑکے کے بھائی, لڑکے کا باپ, سب ملوث تھا, اور لڑکی کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں پتا. اور نکاح کرنے کے بعد اس لڑکی کو انہوں نے عدالت میں پیش کر دیا. اس لڑکی نے یہ بیان دے دیا کہ جی میرے والد جو ہیں وہ مجھے جان سے مار دیں گے اگر ان کو پتہ چل گیا تو میں نے یہاں شادی کر لی ہے,
اور کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کو پسند کرتی ہوں, میں اس کو پیار کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, میں نے پسند کی شادی کی ہے, میں بالغ ہوں, تو برائے مہربانی مجھے سیکورٹی فراہم کی جائے, مجھے تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. میرے والد صاحب اور میرے بھائی مجھے مار دیں گے. جب کہ اس کے والد کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا, نہ اس لڑکی کے بھائی کو اس بات کا, پوری فیملی کو کسی کا نہیں پتہ تھا. عدالت میں بیان جس دن اس لڑکی نے دیا, اس کے 2 سے 3 دن بعد وہ لڑکی شام کو گھر سے نکلتی ہے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کہاں گئی. اب لڑکی کے والد نے پولیس میں کمپلین کر دی کہ جی میری بیٹی اس طرح گھر سے پڑھنے گئی تھی شام کو ٹیوشن, تو واپس نہیں آئی اور اپنی دوست کے ساتھ جاتی تھی, تو اکٹھے وہ جاتے تھے گھر سے. تو اب پتہ چلا اس کی دوست کو جب اپروچ کیا, وہ کہتی تھی میرے سے تو وہ گھر چلی گئی تھی وہ, اور جہاں پڑھنے جاتی تھی وہاں سے پتہ کیا, وہ بھی کہتے چلی گئی ہے وہ. تو اب کرتے کرتے اگلے دن پتہ چلا جی وہ ان کے لڑکے کے پیرنٹس کی کال آتی ہے کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ ملنے کے لیے انہوں نے کہا جی خیریت, انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے. اسی طرح پھر جب مختصر یہ کہ اس لڑکے کے والد نے بتایا جی آپ کی بیٹی اور میرا بیٹا پسند کرتے تھے, انہوں نے نکاح کر لیا, اور آپ کی بیٹی نے عدالت میں بیان دے دیا کہ میرے والد مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں, اس لیے میں بتانا نہیں چاہ رہی, اور میں آپ مجھے اپنے پاس آپ رکھ لیں. کہتے وہ ہماری بہو ہے, اب ہمارے پاس رہے گی, یہ وہ سب چیزیں ہیں. اب جو لڑکی کے والد تھے ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. تو جیسے ہی ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیٹی نے یہ حرکت کر دی ہے, تو وہ اچانک ان کو ایک انسان کو جس طرح صدمہ لگتا ہے نا, وہ صدمہ لگا, اور ان کو یقین ہی نہ آیا کہ میری بیٹی نے حرکت کی, کیونکہ وہ بچی بہت کم عمر کی تھی. اب جب اس کیس کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا لڑکی کوئی ہفتہ 10 دن بعد لڑکی کا والد, لڑکے کا والد, لڑکے کی ماں, لڑکے کے بھائی, ساری فیملی انوالو تھی, کیونکہ یہ لڑکی والے پیسے والے تھے. اور کچھ دن بعد لڑکے کے والد نے پیسوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ جی اب آپ کی بیٹی اور ہماری بہو ہے تو آپ اس کو کچھ دیں, میرا بیٹا کم عمر کا ہے, 20 سال لڑکے کی عمر ہے, تو وہ ظاہری بات ہے اس نے بزنس کرنا ہے, تعلیم تو حاصل کی نہیں ہے, تو وہ کاروبار کرے گا, اپنا کمائے گا, ان پہ ذمہ داری ہیں, تو اس سے ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے. اب یہ پوری بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ جو میں نے بہت تھوڑے وقت میں آپ کو بتا دیا, اس کے پیچھے پوری کہانی اگر سنیں گے. اس لڑکی کے والد ہارٹ کے پیشنٹ, 1 مہینے کے اندر ہارٹ کے پیشنٹ بن گئے ہیں. ان کو یعنی کہ وہ اتنے برے طریقے سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, ان کا ذہنی توازن اس وقت متوازن نہیں ہے. اور میں نے خود ان سے ملا ہوں جا کر, پورے کیس کی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے, پورا معاملہ دیکھا ہے. وہ پوری فیملی فراڈ ہے. انہوں نے ایک 18-19 سال کی بچی کو ٹریپ کیا, انٹرنیٹ کے تھرو دوستی ہوئی تھی, اور اس لڑکی کو نکاح کروا کے عدالت میں جھوٹا بیان بھی دلوا دیا. اب اس لڑکی کے والد شرم کے مارے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ جی سارے لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے کہ میری بیٹی نے کیا حرکت کی ہے, میری ایک ہی بیٹی تھی, کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلقات یا بعد میں چھپ کے نکاح کر لیا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں, پورے خاندان کو نہیں پتہ میں اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا تھا, میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا. اگر وہ شاید مجھے بتاتی کہ گھر آ کر کہ پاپا میں اس کو پسند کرتی ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, تو شاید میں کر دیتا, مجھ سے ضد کرتی, میں باعزت طریقے سے گھر سے بھیجتا. اب اس لڑکے کے گھر والے ان لوگوں سے جس طرح ڈیمانڈس کر رہے ہیں کہ جی اس طرح ہمیں پیسہ دیں, یہ وہ جو بھی ہے, تو وہ تو بہرحال الگ میٹر ہے, لیکن یہ پوری فیملی نے اس لڑکی کو ٹریپ کیا. یہ بتانے کا کہانی کا مقصد کیا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ پوچھا کریں کہ وہ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کس سے بات کر رہے ہیں, موبائل فون پہ کس سے بات کر رہے ہیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, لنکڈ ان پہ, جہاں بھی آپ نے اپنی پروفائل بنائی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ, اسنیک ویڈیو پہ. اپنے بچوں کی ان چیزوں کو کنٹرول کریں. مت اپنے بچوں کو اتنی چھوٹ دیں کہ اپنی گھر کی ساری پرائیویسی لیک آؤٹ کریں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے قابل ہیں, جو موبائل فون استعمال کرنا جانتے ہیں, ساری انٹرنیٹ پہ فوٹوز ڈال رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کسی بھی انسان کو ٹریپ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کار سوشل میڈیا ہے. وہاں سے آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہے کہ آپ کہاں نوکری کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کس ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے اپنی فوٹوز لگا دی ہیں, کس سے ملنے جا رہے ہیں, آج میں اس سے ملنے گیا ہوں, تو آج میں اس سے ملنے گئی ہوں, ڈانس کر کے دکھا رہے ہیں, گھر کے اپنے بیڈ روم کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ہمیں نقصان میں ہی جائیں گے. جو لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کا الٹ نقصان ہے اس کا. اور اپنے بچوں کو منع کریں کہ اپنی پرائیویسی لیک آؤٹ مت کریں, اپنی سوشل میڈیا پہ انفارمیشن کسی کو نہ دیں, اور ان کو منع کریں کہ اس چیز سے باز آ جائیں, چونکہ اس کا اینڈ نقصان ہی ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی کئی واقعات پاکستان میں ہو چکے ہوئے ہیں. کسی سے پیسوں کا فراڈ ہو رہا ہے, کسی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے, کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے, مختلف قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس لڑکی کا, وہ 18 سال کی بچی کو ٹریپ کیا گیا. اور اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ خود اپنے بچوں کی فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, خود بیٹھ کے ساتھ میں ان کو اس چیز کی عادت ڈال رہے ہیں
کہ بیٹے تم بھی اس کام پہ لگ جاؤ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کوئی خوشی ملتی ہے بچوں کو. آپ اپنے بچوں کو ایک غلط رنگ دے رہے ہیں کہ جب اپنی ساری پرائیویسی لیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, اپنے گھر کی جب ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے تو کوئی بھی بندہ آپ کو, کہ کوئی بھی آپ کا دشمن ہے, کسی نے آپ کے گھر چوری کرنی ہے, کوئی ڈکیتی مار سکتا ہے, کوئی آپ کو کوئی فراڈ کر سکتا ہے, کوئی کچھ بھی غلط کام کر سکتا ہے. جب آپ اپنی ساری گھر کی پرائیویسی لیک آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کون ہے, بڑا بیٹا کون ہے, بڑی بیٹی کون ہے, چھوٹا بیٹا کون ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کی نند کون ہے, آپ کی بہو کون ہے, آپ کا داماد کون ہے, ساری باتیں جب آپ ڈالیں گے تو کسی کو نقصان پہنچانے میں آپ کو آسانی ہوگی جب ساری معلومات جانتا ہے. اپنے گھر کی معلومات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی, ہر ایک کو نہیں دی جاتی. تو اس طرح کا اتنا بڑا ایک بھیانک فراڈ ہوا ہے جو اس بچی کے ساتھ. تو میں نے اس کے والد کو جب دیکھا وہ انتہائی ڈپریشن میں ہے, کہ وہ مجھے دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے, کہ اس لڑکی کو ٹریپ کر کے سارا گھر تباہ کر دے. اس کی ماں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہے اس وقت, ایک ہی بیٹی ہے ان کی, اور کس حال میں وہ لوگ ہیں کہ اب وہ جن لوگوں نے فراڈ کیا ہے وہ لوگ آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کسی کو نقصان پہنچانا, تو اپنے بچوں کو منع کریں, ان پہ نظر رکھیں, اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کی عادت مت ڈالیں. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرنا, ان کو بتائیں کہ اس سے ہم یہ فائدہ لے سکتے ہیں, بجائے اس کو ڈانس کر کے ویڈیوز لگانا یا پھر جو ہے اپنی فوٹوز لگانا ہر جگہ کی. یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کسی کو بھی آپ ٹریپ کر سکتے ہیں آرام سے سوشل میڈیا کے تھرو, کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ سب سے ایزی وے اس وقت دنیا میں سوشل میڈیا, جہاں سے آپ کی ساری معلومات کوئی گیدر کر سکتا ہے. تو برائے مہربانی اس قسم کے اسکیم سے بچیں. بچنا آپ نے خود ہے. اگر آپ اپنی معلومات ڈالتے رہیں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے. تو جو بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ایکچوئل وہ لوگ خود ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں. بعد میں آپ گورنمنٹ پہ قصوروار کرتے ہیں, جی حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے کیا کیا. اب حکومت کس کو پکڑے گی جا کے, کہ کتنے واقعات ہوتے ہیں لوگ ان دی اینڈ حکومت پہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے. بھائی گورنمنٹ آپ اپنے بچوں کو خود کنٹرول کریں. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کی خود سے ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کس قسم کے سمجھدار ماں باپ ہیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں. آج کل ہر دوسرے گھر سے یہ کام چل رہا ہے. لڑکیاں تک اپنی فوٹوز لگا رہی ہیں انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ لگا رہی ہیں. سب سے زیادہ انسٹاگرام اس وقت ٹاپ نمبر 1 پہ, اور ٹک ٹاک جہاں پر یہ معاملہ چل رہے ہیں. تو برائے مہربانی ان چیزوں سے گریز کریں. یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارا کا سارا واقعہ میں نے خود دیکھا ہے مکمل طور پر, اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو میں خود اس کی انویسٹیگیشن کر چکا ہوں. بہت شکریہ آپ کا.